جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا مقدس کلام آج ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب، افسیوں پہلا باب اور آیت نمبر 23 سے خداوند کے مقدس کلام میں سے سیکھیں گے۔ افسیوں پہلا باب خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پندرہویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ اس سبب سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خداوند یسوع پر ہے اور سب مقدسوں پر ظاہر ہے، حال سن کر تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا، اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں کہ ہمارے خدا یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے، اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی، جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنے دائیں طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ یہ اس کا بدن ہے اور اس کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمول کرنے والا ہے۔ آمین۔ افسیوں کا خط دوسرے خطوط کی نسبت تھوڑا گہرا ہے۔ جس طرح سے یوحنا کی انجیل پوری کی پوری یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہنے کے بارے میں ہے، اسی طرح سے افسیوں کے نام جو خط ہے اس کا مطلب یہ ہے خداوند کے ساتھ رشتے میں جڑے رہنا۔ اس خط میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو یسوع پر تمہارا ایمان ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں، اور پھر خدا کا بندہ بتاتا ہے کہ میں اپنی دعاؤں میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں، اور ایک خوشخبری پولس رسول بتاتا ہے کہ خداوند کی پہچان میں بڑھو، اور میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے، اور پھر بتاتا ہے کہ وہ حکمت اور مکاشفہ آپ کے دل کی آنکھوں کو روشن کر دے گا۔ ہاللیلویہ۔ سو یہ کلیسیا کے پاس ایک خوبصورت امید ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ جب اس کے پاس آئے تو آپ کو اس سے امید بھی رکھنی چاہیے۔ آپ کی امید کیا ہے؟ اور امید یہ ہے کہ اس پر ایمان لانے کے سبب سے اس کی جو بڑی قدرت ہے، اور اسے وہ کہتا ہے کہ بے حد قدرت ہے جو آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کئی بار کمزوری فیل کرتے ہیں تو CSE کی ایک ٹیبلٹ آپ پانی میں ڈالتے ہیں اور پھر پیتے ہیں، اس کے بعد پھر کہتے ہیں ابھی آنکھیں کھل گئی، تھوڑا بہتر ہے۔ تو یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی بے حد قدرت طاقت آپ کی زندگی کے اندر ہے، اور آپ کتنا اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اور پھر بتاتا ہے کہ یہ قدرت اور قوت ایک تاثیر ہے۔ قدرت اور قوت کیا ہے؟ یہ قدرت اور قوت جو ہے یہ تاثیر ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو کوئی زہریلا کیڑا کاٹتا ہے تو وہ ایک جگہ پر کاٹتا ہے، تو یہ تاثیر ہے کہ وہ زہر پوری باڈی میں پھیل جاتا ہے۔
اسی طرح سے زندگی جو ہے وہ اس کی بھی تاثیر ہے کہ وہ آپ کی پوری زندگی کے اندر، آپ کے پورے بدن کے اندر اپنی قدرت جو ہے وہ بھر دیتا ہے. ہاللیلویا. اور پھر لکھا ہے کہ اس نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ آسمانی مقاموں پر بٹھائے جائیں. ہاللیلویا. اور پھر لکھا ہے ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی دیا جائے گا. یسوع مسیح کے ساتھ اگر آپ جڑے ہیں تو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ کلیسیا کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک اور بھی زندگی ہے جو ابدی زندگی ہے، آپ اس میں داخل ہو جاؤ گے. ہاللیلویا. پچھلے دنوں میں آپ کو پتا ہے یہ میڈیا کے اوپر ایک خبر تو نہیں ہے، ایک ویڈیو چل رہی ہے، اور وہ ویڈیو یہ تھی، ساحل عظیم ایک جو ہے وہ مسلم اسکالر ہے، ایک اس کے ساتھ اور تھا. تو ایک عورت وہ بات کر رہی تھی اور انہوں نے کہا اچھا تم بتاؤ کہ تم طاغوت کا معنی کیا ہے. اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا. اس نے کہا تم طاغوت ہو یعنی بیوقوف ہو، جاہل ہو. تو وہ بات یہ کر رہے تھے کہ 95% جو ہے نا، یہ تو ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ عورت جو ہے وہ طاغوت ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے ایمان کے اعتبار سے جب ہم یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں تو پھر لکھا نہ کوئی مرد رہا اور نہ کوئی عورت. تو مرد اور عورت تو صرف ہماری جسمانی بناوٹ ہے کہ پتہ چلے یہ مرد ہے یا عورت ہے، لیکن روحانی طور پر خداوند میں، برکتوں میں، نعمتوں میں، حکمت میں، دانائی میں اور خدا تک رسائی میں عورت اور مرد کا کوئی فرق نہیں ہے. جیسی امید آدمیوں کو بتائی گئی ہے کہ آپ آسمان پر ابدی زندگی میں جائیں گے، ویسی امید عورتوں کو بھی دی گئی ہے کہ آپ بھی نئی زندگی میں، ابدی زندگی میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اور آپ کے پاس امید ہے. ہاللیلویا. تو بائبل کی عورت جو ہے وہ طاغوت نہیں ہے. بائبل کی عورت کو لکھا ہے جو خداوند سے ڈرتی ہے وہ ستوتا ہوگی. ستوتا کا مطلب ہے وہ ریسپیکٹیبل ہے، وہ قابل احترام ہے. ہاللیلویا. سو یہاں پر جتنی بھی باتیں لکھی ہیں جو مردوں کے لیے لکھی ہیں وہ اتنی ہی عورتوں کے لیے بھی لکھی ہیں. اور لکھا سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر یسوع مسیح لکھے اپنی کلیسیا کے اندر رہتا ہے. ہاللیلویا. یہ اس کا بدن ہے. جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کون اس کا بدن ہے؟ میں اور آپ. یسوع مسیح آسمان پر چلا گیا، لیکن اب اپنے کلام کی صورت میں وہ ہمارے بدن کو استعمال کرتا ہے اور ہمارے اندر رہ کر کلیسیا میں موو کرتا ہے، کلیسیا میں چلتا پھرتا ہے. ہاللیلویا. یہ اس کا بدن ہے اور اس کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمول کرنے والا ہے. اگر کسی شخص کے اندر بدرو آتی ہے تو وہ کس طرح کی حرکتیں کرتا ہے؟ جیسے بدرو کر سکتی ہے. جیسے تو اگر کسی میں کلام کی صورت میں یسوع مسیح آتا ہے پھر اس کی حرکتیں کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے یسوع مسیح کی حرکات و سکنات، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، مزاج پھر یسوع جیسا. ہاللیلویا. سو افسیوں 3 باب کی 17 اور 9 آیت میں 17 سے 9 تک دیکھتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے 16 سے بلکہ کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کی روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ. ہاللیلویا. چونکہ اب آپ کا بدن یسوع مسیح کا بدن ہے تو پھر ڈر ہے بدروؤں سے، تاریکی سے کوئی خوف ہے؟ بلکہ بدروہیں آپ سے ڈریں گی چونکہ آپ کے اندر یسوع مسیح رہتا ہے اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے
تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے یسوع کے ساتھ جو آپ کا پیار ہے اس کی آپ کے اندر جڑ ہو. ہاں جی، اس کے آپ کے اندر کیا ہو. کئی بار لوگ مسیحی کہلاتے ہیں لیکن خداوند کے ساتھ خداوند کے کلام کی جڑ نہیں ہوتی، اور جہاں پر جڑ نہیں ہوتی وہاں پر وہ پودا پھر بڑھتا نہیں ہے. مسیح کا جلال آپ کی زندگی میں بڑھتا نہیں ہے. آپ کو ایک چھوٹا سا میں واقعہ بتا سکتا ہوں. ہمارے کراچی کی ایک لڑکی تھی اور وہ دبئی میں چلی گئی. تو وہاں پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا، سمجھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک ایک مسلم اسکالر ہے، اس کا ایک پروگرام تھا. اس میں جب سوال جواب کا سلسلہ آیا تو اس نے بھی سوال کیا. انہوں نے کہا اگر تیرے سوال کا ہم جواب دے دیں تو پھر تو کرسچن مذہب کو چھوڑ دے گی نا؟ اس نے کہا ہاں. کئی بار کئی لوگ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، خدا کے کلام کے اندر مضبوط نہیں ہوتے، اور ابلیس پھر کیسے ان کو پچھاڑتا ہے. اب جذباتی ہونا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن خداوند میں جڑ مضبوط ہونا ایک دوسری بات ہے. بائبل مقدس کو پڑھنا کتنا ضروری ہے. کئی بار بچے بائبل مقدس کو پڑھتے نہیں لیکن کسی کے ساتھ ہاں جی بحث. اب وہاں پر تو کیس ڈالنے والے بھی خود ہی، تو جج بھی خود ہی وہ تھے. اب اس نے اس کے مطابق تو جواب نہیں دیا، لیکن اس کی کون سنے. اس میں تو پتہ ہے وہ ان کا جو سچی بات کرتا ہے اس کا مائک ہی بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی تو ان میں ہمت نہیں ہے سچ سننے کی. تو ہوا کیا، اب انہوں نے کہا ہاں جی جواب دے دیا جی ذاکر صاحب نے صحیح جواب دیا جی. انہوں نے اٹھایا اس کو، اب لے گئے. اس کی جا کے شادی کسی بلوچ بندہ تھا اس کے ساتھ کر دی. ٹھیک ہے، اب اس کا باپ خدا کا خادم تھا بہت زبردست. یاد رکھیں کئی بار خادم تو کلام پڑھتے ہیں، بچے گھر کے اندر کلام نہیں سنتے. کتنی خطرناک سچویشن میں ہے. ماں باپ دعا کرتے ہیں، بچے کلام نہیں سنتے، کلام نہیں پڑھتے، لیکن انہیں یہی بڑا فخر ہوتا ہے ہمارے پاپا خدا کے خادم ہیں، ہماری ماما چرچ جاتی ہیں. لیکن آپ کو فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ اس میں مضبوط ہوں گے، جب آپ اس میں جڑ پکڑیں گے. یہی صرف کافی نہیں کہ پاسٹر صاحب ہمارے گھر پہ آتے ہیں. بھائی پاسٹر صاحب تو آتے ہیں، آپ خدا کا کلام سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ اچھا ہوا کیا، اس کو وہ لے گئے، ایک بندے کے ساتھ اس کی شادی کر دی. جب اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئی انہوں نے اس کو اس کے ڈیتھ کے اوپر آنے دیا، صرف اس شرط پہ بھی آپ کسی سے بات چیت نہیں کرو گے. ٹھیک ہے، یہاں کراچی سے پھر آگے ان کے 16-17 گاڑیاں تھیں جو اس کے ساتھ گئے، جس میں اسلحے والے بندے تھے. باپ کی قبر تک صرف وہ گئی ہے اور اس کا منہ دیکھا ہے انہیں گاڑیوں میں، پھر واپس. شیطان دیکھیں کیسے ان لوگوں کا ستیاناش کرتا ہے جو خدا کے کلام کو پڑھتے نہیں ہیں لیکن ایک جھوٹے فریم میں ہے کہ ہمیں سارے ہی پتہ ہے. آج ہر ایک شخص کو خداوند میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اور بچے بھی جو ہے جو سمجھتے ہیں انہیں بزرگوں سے بڑوں سے خدا کا کلام پراپر سیکھنے کی ضرورت ہے. ایسے مقابلے کے لیے نہ چلے جائیں، خداوند میں مضبوط بنے. اور یہاں پر یہی بات لکھی ہے آیت نمبر 16 کا جو اینڈ تھا، باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ. یہ جو زمانہ ہے جو وقت ہے باطنی انسانیت میں بچے تو بائبل پڑھتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ صرف کوئی کمیٹی شمیٹی پا کے ایک موبائل ہور لین کی ضرورت ہے، بس یہ نہیں ہوتا ہے. مسئلے باقی دوزخ دیا سیدھیاں نام آپ ہی ہو جائیں گی. اب اس لڑکی کو نمبر 1
وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ نمبر 2، جب آپ خدا کے کلام کو پراپر جانتے نہیں ہیں۔ نمبر 3، جہاں پر آپ جا رہے ہیں وہاں پر تو سارے فراڈی اور چیٹر بیٹھے ہیں جو خود ہی فیصلہ کرنے والے ہیں، تو آپ کے کون سنے گا؟ آپ کو جانے کی ضرورت کیا ہے؟ خداوند میں لکھا ہے مضبوط بنو۔ ہاللیلویا۔ تو یہاں پر جو بات ہم سیکھ رہے تھے، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے۔ ہاں جی، مسیح آپ کے دلوں میں، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کر بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے۔ خداوند میں چاروں طرف سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معمولی تک لکھا ہے معمول ہو جاؤ، یعنی خداوند کی پوری قدرت آپ کے اندر کام کر رہی ہو۔ ہاللیلویا۔ خداوند کی پوری قدرت آپ کے اندر کام کر رہی ہو۔ غلطیوں 4 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے کہ مسیح جب تک تم میں صورت نہ پکڑ لے، مسیح جب تک، ایک ہوتا ہے شکل اور دوسرا ہوتا ہے صورت۔ شکل کا مطلب ہے جس طرح سے ہماری سب کی ایک جیسی شکل ہے، آدم کی شکل پہ ہم بنے، خدا نے ہمیں اپنی صورت پر بنایا اور شکل پر بنایا، اور صورت کا مطلب ہے جیسی خدا کی خوبیاں ہیں، بہت ساری خوبیاں۔ افسیوں 4 باب میں 19 آیت میں لکھا ہے پورے قد تک، یعنی روحانی قد جتنا مسیح کا ہے، روحانی طور پر آپ اس لیول تک پہنچو۔ اور غلطیوں 3:27 میں لکھا ہے مسیح یسوع کو پہن لو۔ ہاللیلویا۔ کس کو پہن لو؟ آپ کو جب کو دیکھے آپ یسوع جیسے نظر آئے۔ ہاں جی، کیسے نظر آئے؟ منہ میں اگر گٹکا ڈالا ہوا، وہ کسی کا ایڈریس پوچھ لے کہ میں دس دیں، ہاں منہ ہوتے تو کر کے، ہاں یہ مسیح جیسی صورت نہیں ہے، یہ خطرناک صورت ہے۔ افسیوں 5:15 میں لکھا ہے اس سر کے ساتھ جڑے رہو۔ اس سر کے ساتھ یسوع مسیح کلیسیا کا سر ہے، اس کے ساتھ جڑے رہو۔ اور غلطیوں 2:20 میں لکھا ہے پولس کہتا ہے مسیح مجھ میں زندہ ہے، اس لیے میرے سبب سے موجے ہوتے ہیں، اس لیے میرے سبب سے عجیب کام ہوتے ہیں، اس لیے سانپ کاٹنے سے اس کا زہر میرے اوپر اثر نہیں کرتا۔ ایسے ہی ہے نا؟ جا رہا تھا عدالت میں پیشی کے لیے پولس رسول، راستے میں جہاز ٹوٹ گیا اور سانپ اس کے چڑھ گیا بازو پہ۔ اب وہ سمجھ رہی تھے یہ بڑا خطرناک برا ترین یہ قیدی ہوگا جسے آپ دیکھیں خدا سے زیادہ ہے۔ اس نے یوں بازو جھٹکا، سانپ گرا۔ لوگ یہ سوچ رہے تھے اب یہ بندہ مر جائے گا، لیکن وہ مرا نہیں، کیونکہ مسیح اس میں ہے جو موت پر غالب آیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے آپ کو بھی کچھ نہیں ہو سکتا، مسیح آپ میں ہے جو موت پر غالب آیا ہے۔ اور کرنتھیوں میں لکھا ہے مسیح مجھ میں بولتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو یسوع زندہ ہے، وہ آپ میں ہے، آپ اس سر کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، آپ اس میں جڑ پکڑے ہوئے ہو، اور پھر آپ جس طرف بھی جاتے ہو آپ لوگوں کو یسوع جیسے نظر آتے ہو۔ خدا آپ کو بہتر دے۔